کوئی ایسی سہولتیں نہیں ہیں جس پہ آدمی یہ کہے کہ کیوں دی گئی. بالکل ملنی چاہیے، سابق وزیر اعظم ہے. ہر ایک کو ملنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں سابق وزیر اعظم نہ بھی ہوں ہم ہر قیدی کو ملنی چاہیے. لیکن آج یہ چیزیں بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے کہ جی اگر یہ نہیں دی گئی تو شاید کوئی بنیادی حقوق کی ایسی خلاف ورزی ہو گئی ہے جس کا شاید کبھی زندگی بھر مداوع نہیں ہو سکے گا. اسما مجھے صرف ایک چیز کا افسوس ہوتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ خان صاحب کو یہ چیزیں میسر ہیں. مجھے افسوس صرف ایک چیز کا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا عدالتی نظام اس وقت کسی گہری نیند میں تھا یا کوئی ایسی سسکیاں لے رہا تھا جس وقت ہم لوگ جیلوں میں تھے. پہلے 7 ماہ تک باوجود اس کے کہ خود جیل کے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کی کمر میں 3 فریکچرز ہیں جس کی پوری 40 سال کی ہسٹری ہے، MRIs ہے، سارے ہر چیز ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان کو آپ بیڈ دیں. انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ہمیں تو 7.5 مہینے تک بیڈ نہیں دیا اور اس کے بدلے میں ہمارے سے ڈیمانڈ کیا کی گئی؟ ہم سے یہ کہا گیا جی کہ آپ چیئرمین نیب کو اپلیکیشن لکھیں کہ آپ کا ہسپتال میں معائنہ کرانے کی اجازت دی جائے. بینگ اے سول سرونٹ میں نے انہیں کہا کہ ابھی میں جوڈیشل کسٹڈی میں ہوں، میرے ساتھ چیئرمین نیب کا کوئی تعلق نہیں. میں 90 دن ان کی حراست بھگت آیا ہوں اور الحمدللہ عزت سے بھگت آیا ہوں. آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں چیئرمین نیب کے نام پر اپلیکیشن لکھوں؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیں، نہ جب نہیں بھیجنا چاہتے نہ بھیجیں. یہ سلسلہ 19 مہینے کی جیل میں ایک مرتبہ بھی میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے ہسپتال نہیں گیا. یہاں پہ تو 5 ڈاکٹر وہاں پہ معائنہ کرنے پہ رکھے گئے ہیں نا. میں اسٹیٹ آف پاکستان کا ملازم تھا، میں کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں تھا. میں اسٹیٹ آف پاکستان کا ملازم تھا جس نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ پاکستان کے لیے گزارا تھا. اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے ہسپتال میں جانا ہے تو چیئرمین نیب کی منت کریں. تو جس طرح کوئی بھی عزت دار آدمی یہ کرنے پہ تیار نہیں ہو سکتا، میں نے نہیں کی. اسی طرح یہ 1 سال جب گزر گیا تو یہ کہا گیا جی کہ آپ کے ریموویبل ایئر کنڈیشنر کی آپ کو اجازت ہے تو آپ منگوا لیں. تو میں نے انہیں کہا کہ کیا یہ سہولت جو باقی 19 میرے ساتھ سیلز ہیں ان کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو آپ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ منگوا لیں. میں نے پھر ریفیوز کر دیا. میں نے کہا کوئی ایسی سہولت جو کسی اور قیدی کو میسر نہیں ہے میں وہ نہیں لوں گا. لیکن 2 رمضان اور 2 جولائی، جون جولائی اگست کے مہینے میں نے وہاں پہ گزارے. آج چیمہ نے تقریباً 4 گزارے. ٹھیک ہے جی. اس دوران ہمیں کوئی ایسی سہولت نہیں دی گئی. آپ یقین مانیں جس دن انسپیکشن ہونی ہوتی تھی اور یہ مہینے میں کم از کم 2 مرتبہ ہوتا تھا اور کئی مرتبہ 4 5 مرتبہ بھی ہوتا تھا. رات کو 5:30 بجے سیل کلوز کیا جاتا تھا اور دوسرے دن 2 بجے تک سیل کلوز رہتا تھا. اور وہ آگ والا واقعہ تو آپ سنائے چکے ہیں. پھر 3.5 گھنٹے کے لیے کھلتا تھا اور اس کے بعد پھر 5:30 بجے بند ہو جاتا تھا. تو یہ سلسلے یہ اس وقت نظر کیوں نہیں آیا؟ اور پھر میں ایک صرف بات اور کروں گا. اب آج یہ بہت تذکرہ ہے کہ جی عدالتوں کو جو ہے وہ کوئی ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے اور عدالتوں کو صرف اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے جو ان کے سامنے ہوں. یہ اصول، یہ قاعدے، یہ قانون، یہ روایات عدلیہ کی یہ کہاں چلی گئی تھی اس وقت جب عدالت میں بیٹھے ہوئے بغیر کوئی کیس کا کوئی بھی مٹیریل ان کے سامنے ہوئے بغیر چیف جسٹس کے عہدے کے افسران، جو چیف جسٹس کے عہدے کے جج اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے تھے کہ جیسے ان کے پاس کوئی آخری ثبوت موجود ہے کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا ہو. اور باقاعدہ پیغام رسانی کرتے تھے ماتحت عدالتوں کو بالکل کہ اس کو سزا دینی ہے یا اس کی ضمانت منظور نہیں کرنی. 20 25 مرتبہ. اب تو یہ ہوا نا کہ جی آپ نے کو بلایا جاتا ہے اور آپ حاضر نہیں ہوتے. آپ کو عدالت میں آتا اور کسی دن آپ کا وکیل نہیں ہوتا اور کسی دن کچھ نہیں ہوتا. ہمارے وقت میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے وکیل کو عدالت کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ خود ہی تاریخ مانگ لیں نہیں تو پھر ہم عدالت فیصلہ کر دے گی آپ کا کہ آپ کی ضمانت کی درخواست مسترد کی جاتی.